الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ماشاء اللہ، کارگزاری ایک آئینہ ہوتا ہے۔ جیسے آئینے میں آدمی کو اپنا حسن بھی نظر آتا ہے اور نقص بھی نظر آتا ہے۔ جو چیزیں ہوتی ہیں آدمی کے سامنے ہو جاتا ہے، اور آئینہ دیکھ کر آدمی خود ہی اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی دھبا دکھتا ہے تو خود مان جاتا ہے کہ ہیں، انکار نہیں کرتا، اپنے ہی چہرے پر ہے لیکن پھر بھی مان جاتا ہے کہ دھبا ہے، صفائی ہو جاتی ہے اس کی۔ اور کوئی عیبدار چیز لگ گئی ہے تو آدمی آئینہ دیکھ کر مان لیتا ہے کہ بھئی عیب ہے، کمی ہے۔ ٹوپی ٹیڑھی ہے، آدمی سیدھی کر لیتا ہے۔ بال ٹھیک نہیں ہے، آدمی بال صحیح کر لیتا ہے۔ اڑتا نہیں آئینے کے سامنے کہ تو غلط بتا رہا ہے، میرے چہرے پر دھبا ہو، میرے بال صحیح نہ ہو، میری ٹوپی ٹیڑھی ہو جاوے، آدمی اڑتا نہیں ہے۔ لیکن مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، اس کو کتنا ہی آئینہ دکھاؤ انہیں، وہ دیکھتا ہی رہے گا، اندر مسکرائے گا اور اسی حال پر راضی رہ جائے گا۔ یہ جو کارگزاری ہے اس سے خود ہی اندازہ آ جاتا ہے۔ اپنا حلقوں میں ہم جب بیٹھتے ہیں ماہانہ مشورے میں تو ہماری مسجد کی سطح ہم کو پتہ چلتی ہے۔ یہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو پورے ضلع کی سطح ہمارے سامنے آئی۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کہاں کیا اچھا کام ہوا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور دوسرا ہمارے یہاں کیا کمزوری رہی ہے اور اس کے دور کرنے کے لیے کیا تدبیریں ہو، کیا تلافی کے کیا اسباب ہیں، وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اور ضلع کی سطح سے ہماری فکر بڑھتی ہے آگے۔ ہم لوگ کیونکہ مسجدوں میں کام کرتے رہتے ہیں، حلقے میں پھرتے ہیں، تو ہماری سوچ، ہماری فکر مسجد اور حلقے کی سطح کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اتنا ہی سوچتے ہیں۔ جب اس طرح مجموعی طور پر ہمارا جمع ہونا ہوتا ہے تو ہماری فکروں میں بلندی ہوتی ہے کہ ہم پوری ضلع کی سطح کے ذمہ دار ہیں، اور سب ذمہ دار ہیں۔ اس امت کا ایک ایک فرد ذمہ دار ہے۔ یہ احساس ذمہ داری، چونکہ ذمہ داری جو ہے، ذمہ داری وہ کوئی بڑائی کی چیز نہیں ہے۔ ذمہ داری جو ہوتی ہے، جیسے گھر میں باپ بڑا ہے تو وہ بحیثیت ذمہ دار بڑا ہے، کوئی وہ تکبر کی چیز نہیں اس کے لیے۔ 10 بچوں کا باپ ہے، بیوی ہے، خاندان ہے، کنبہ ہے، تو وہ اس کا بڑا ہونا بحیثیت ذمہ داری کے ہے کہ وہ ذمہ داری کا لوڈ لے، اپنے سر پر بوجھ لے، کما کر لاوے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرے، کھلاویں پلاویں، کوئی بیمار ہوا تو علاج کراویں، گھر کے تقاضے پورے کریں۔ اس اعتبار سے ذمہ داری جو ہے وہ ہم میں سے ایک ایک فرد ذمہ دار ہے۔ کام کے سارے تقاضوں کے، چاہے بیرون کے تقاضے ہوں، اندرون کے ہوں، چلے کے ہوں، 4 مہینے کے ہوں، مستورات کا کام ہو، طبقات کا کام ہو، دیگر جو کچھ تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں وہ، اور یہ تقاضے بھی جو ہماری ایک سیڑھی ہے جس سے آدمی چڑھتے 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 اوپر جاتا ہے، اور ہمارا ہدف وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری اس محنت سے اس محنت تک پہنچنا ہے، یہ ہمارا منتہا نہیں ہے۔ چلے 4 مہینے، سال، بیرون اندرون، یہ ہمارا منتہا نہیں ہے۔ اس محنت سے اس محنت تک پہنچنا ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے، اور وہاں تو وہ جان مال کا سودا کر چکے تھے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ قرار، ایک ایگریمنٹ ہے جو ہم سب کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں، وہ ان کو یاد تھا۔ اللہ کی طرف سے قرار ہے، نہیں تو قیامت تک قرآن کی آیت بولتی رہے گی، ہر زمانے میں بولے گی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ہمارے باپ دادا نے کوئی زمین بیچ دی ہو، فلاں آدمی کو اس کا ایگریمنٹ کر کے دے دیا، دستاویز لکھ کر دے دیا، قبضہ ہمارے پاس ہے۔ 100 سال کے بعد بھی ان کے بچے آ سکتے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی دیکھو تمہارے دادا نے ہم کو لکھ کر دیا تھا، اور یہ ہمارا قرار ہے، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ فلاں وقت پر یہ لکھا ہوا، یہ نوٹری کیا ہوا، یہ دستخط کیا ہوا، یہ 2 گواہ تھے اس کے۔ اللہ نے جو قرار کیا ہے ہم سب سے، وہ تو بولتا ہی رہتا ہے روزانہ کہ مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔
مومنین کی چاہے ہم جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہم کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن کی آیت بول رہی ہے روزانہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اگر ہم جنت کے امیدوار ہیں تو ہم کو بار بار یہ آیت یاد آنی چاہیے کہ ہماری جان مال ہماری نہیں۔ تو اس سطح سے ہماری فکروں کی بلندی اور ہمیں جانا وہاں تک ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ اس لیے ہم کو ہمارے دل و دماغ کو اس لیے تیار کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے انسانی دماغ جو ہے کسی چیز کو قبول کرتا ہے، سمجھتا ہے، پھر وہ بات دل میں جا کر اندر راسخ ہوتی ہے۔ ماحول ان چیزوں کی اجازت نہیں دے رہا ہے، ماحول جو ہمارا ہے وہاں ان چیزوں کی اجازت نہیں دے رہا ہے، چونکہ اس ماحول میں اس کو بولنا، اس کا سننا بہت کم ہے۔ صبح سے رات تک جو سنایا جا رہا ہے، ادھر مکان، ادھر زمین، ادھر کھیت، ادھر دکان، یہ لانا ہے، وہ خریدنا ہے، شادی کرنی ہے، بیاہ کرنا ہے، وہی سن رہے ہیں، وہی بول رہے ہیں۔ ان چیزوں کا بولنا سننا کم ہو رہا ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں میں گھنٹوں بھر بیٹھیں، گھنٹوں بھر سننے کے لیے، تاکہ وہ جو اندر زنگ لگتا ہے نا، زنگ پرانا کاٹ ہوتا ہے نا، پرانا کاٹ، وہ معمولی کانچ پیپر، کاغذ کے کانچ پیپر کو تو کھا جاتا ہے، وہ پرانا کاٹ وہ ہوتا ہے نا، تو کاغذ کا کانچ پیپر 2-4 مرتبہ گھمائے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس پر ہیوی کانچ پیپر چاہیے کہ جس سے اس کی وہ زنگ کو، اور اب تو اس کے لیے مشینیں آتی ہیں زنگ دور کرنے کے لیے، تب جا کے وہ نکلتا ہے۔ یہ جو ہمارے اوپر زنگ چڑھا ہے دلوں پر، دماغوں پر، مادے کا، دنیا کا، مال کا، چیزوں کا، زمینوں جاگیروں کا، کہ فقیر سے فقیر آدمی بھی جو ہے نا، وہ اس کے پاس ہے نہیں، لیکن وہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں پسند کرتا ہے۔ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، لیکن باتیں بھی کم از کم وہ اتنی پسند، اس سے نیچے نہیں جاتا وہ، اور اسی میں انٹرسٹ آتا ہے۔ اور جنت کی باتوں میں، آخرت کی باتیں، بیکار زنگ کھڑا ہوا ہے، اپنے اوقات کو بیکار برباد کرنا، لایانی میں، فضولیات میں، بازار میں، کسی کام کی کوئی بات نہیں، اسی میں ہماری زندگی برباد کرنا۔ تو یہ جو زنگ ہے، یہ زنگ وہ ایسے ہی نہیں ختم ہوگا، اس میں ہمیں اپنے کام کو بڑھانا پڑے گا۔ اور صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ کی رحمت سارے جہانوں پر، لیکن اس وقت ہے جب آپ کے طریقوں کو زندہ کیا جائے گا، آپ کی باتوں کو لیا جائے گا، تو آپ والی رحمت جو ہے پوری امت کو ملے گی۔ اور اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، ہم میں سے ہر آدمی ہے، چاہے وہ اس سال تبلیغ میں لگا ہو یا 20 سال سے لگا ہو، 25 سال سے لگا ہو، ہم میں سے ہر آدمی اس حیثیت سے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی محنت کو بڑھانا ہے، اپنے محلے کی گھر گھر کی ملاقاتوں سے لے کر، وہاں سے ہماری شروعات ہے، مسجد کے مشورے سے ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے ہم سوچ کر، نظام بنا کر، ترتیبیں قائم کر کے محلوں میں، ملاقاتوں میں، گشتوں میں، خصوصی گشت، عمومی گشت، تعلیمی گشت، تشکیلی گشت، وصولی گشت، گھر گھر کی یہ ملاقاتیں، ہر گھر کی تعلیم، اور پھر وہاں سے نکل کر ہم دوسرے گشتوں میں جاتے ہیں، دوسرے محلوں میں، دوسری بستیوں میں، دیہاتوں میں، سہروزہ میں جاتے ہیں۔ یہ جتنا بھی ہمارا محنت کا نظام ہے، اس محنت کے نظام کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا جو فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کام قرن اول کا ہیرا ہے، قرن اول کا ہیرا ہے۔ اگر ہم اس کو اہتمام سے، اہمیت سے لیں گے انشاءاللہ، تو یہ ہمارے پاس کوہ نور کی کیا قیمت ہو سکتی ہے اور پوری دنیا کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی کام ہمارے پاس، جو انسانوں کو انسان بنانے والا کام، انسانوں کو انسان بنا دیتا ہے۔ ہاں، افریقہ کے جنگلی لوگ انسان بن گئے، جو جنگلوں میں زندگی گزار رہے تھے، ان پر تبلیغ ہوئی، وہ انسان بن گئے۔ اور یورپ کے آوارہ لوگ، جن میں آوارگی اور عیاشی غالب تھی، وہ توبہ کر کے، رجوع کر کے مسجدوں کے پابند بن گئے۔ اور وہاں کی وہ لڑکیاں جنہوں نے بچپن سے ہی کپڑا نہیں پہنا تھا،
وہ حجاب میں آ گئی، اور جہاں دور دراز تک علم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا وہاں ادارے قائم ہو گئے، اور وہاں مقامی علماء تیار ہو گئے۔ جہاں صدیوں میں، پیچھے صدی، 2 صدیوں، 3 صدیوں تک اس مقام پر کوئی اہل علم نہیں تھا مقامی، وہاں اب ان کے افریقہ کے لوکل لوگوں میں علماء تیار ہو گئے، یورپ میں، فیجی میں، وہاں مقامی علماء تیار ہو گئے۔ یہ کشش، یہ جاذبیت، یہ تاثیر اس کام میں ہے۔ بس اتنا ہے کہ اس کو جو بزرگوں نے ہم کو ترتیب دی اس ترتیب پر کرنے کی ضرورت ہے، اور فکر سے لینے کی ضرورت۔ بے فکری کے ساتھ یہ کام نہیں چلتا، بلکہ بزرگوں سے سنتے ہیں کہ بے فکری داعی کی موت ہے۔ بے فکر اور مرا ہوا، ہم دیکھتے ہیں سست آدمی پڑا ہوا ہے، یہ زندہ لاش کہتے ہیں اس کو، کہ کچھ کرتا ہی نہیں، کھاتا پیتا سوتا رہتا ہے۔ اور ایک آدمی فکر مند ہے، دبلا پتلا ہے، بیمار ہے، لیکن حرکت کرتا ہے، کھیتی کرتا ہے، کماتا ہے، بچوں کی فکر کرتا ہے، بیوی بچوں کو پالتا ہے، محلے کے 2-4 کام کرتا ہے، حالانکہ بیمار ہے، کمزور ہے، بوڑھا ہے۔ بے فکری دائی کی موت ہے۔ ہماری جو روزانہ کا مشورہ وہ فکروں کو اجاگر کرنے کے لیے، ہماری فکروں میں بلندی آئے۔ ہمارے ہفتہ واری مشورے جو ہیں وہ روٹین کے نہیں ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ باریہ والوں کی جو مثال دی کہ انہوں نے کچھ اپنے مشورے کو رخ پر ڈالا ہے، ان کا جو ہفتہ واری مشورہ ہے اس کو انہوں نے کچھ ترتیب پر رخ پر ڈالا ہے، تو ماشاءاللہ ان کی مسجدوں کے سارے ائمہ اور ان کے سارے ساتھی مل جل کر، عملہ تھوڑا ہے کام کرنے والے، پرانے ان کے پاس کم ہیں، ابھی بھی پورے باریہ میں ملا کر ان کے پاس کچھ 15 آدمی ایسے ہیں جو جماعت لے کر جا سکتے ہیں، پورے 10 مسجدوں کے 15 آدمی جو جماعت لے کر جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک فکر ہو کر سارے امور کو لے رہے ہیں، اس کو سوچ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دھیرے 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 آگے بڑھائیں، دیہاتوں میں، شہر میں، اور پورے کام کا ایک اچھا نظام تیار ہو رہا ہے۔ اس لیے گزارش ہے، پہلی جو کارگزاری ہم نے سنی ہے تو خود ہی کارگزاری سے ہم کو احساس ہوگا، لیکن اس وقت احساس ہوگا جب ہم اس کارگزاری میں ہم اپنی کمی کو تلاش کریں گے۔ دنیا بھر میں جتنی ساری یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور بڑی بڑے ادارے ہیں، ان کے وہاں یہی ہے کہ بھائی آپ ہم کو کمی بتاؤ، آپ ہم کو ہماری کمی بتاؤ۔ کل ہی ہمارے یہاں شہر کے ایک استاد مدرس ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہم ایک جگہ پر گئے جہاں حفظ کلاس چل رہی ہے، تو وہ حفظ کلاس کو ہم دیکھنے گئے تھے کہ ان کی کیا خوبی ہے، تو ہم نے ان کی خوبیاں دیکھی بہت ان کو، تو اس حفظ کلاس کے مدرسین نے کہا کہ آپ ہماری خوبیاں مت دیکھو، آپ ہماری خامیاں دیکھو، اور جو ہمارے سرپرست ہیں قاری صدیق صاحب، ان کو جا کر ہماری خامیاں بتاؤ کہ بھائی تمہارے مدرسے میں ہم گئے تھے، اور تاکہ وہ ہماری صحیح رہبری کر سکے، ہماری خامیاں کیا ہیں، خوبیاں تو جو ہوگی اپنی جگہ ہوگی، لیکن ہماری کمیاں تم بتاؤ گے تو اس سے ہمارا کام اور زیادہ درست ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اداروں میں، ایئرپورٹوں پر، سب جگہ ایک باکس، شکایت پیٹی، ہندی میں لکھتے ہیں، شکایت پیٹی لکھتے ہیں۔ وہ اصل کمپنی کے مالکان اس لیے لکھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی شکایتیں جو پیدا ہو نا وہ ہمارے پاس آ جاوے، تاکہ ہم اس کو دور کریں، تاکہ ہمارا کام چلے، ہماری ایئر لائنس کو اور ہماری کمپنی کو اور ہمارے سامان کو لوگوں میں فروغ میں، ورنہ ہماری عیب جمع ہوتے رہیں گے، پبلک ہم سے دور ہو جائے گی اور ہمارا کام نہیں چلے گا۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ جو اس میں کمی رہی اس کو تلاش کریں، جو اچھا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ ہم کو ہماری نیکیوں پر خوشی ہو کہ اللہ کا فضل ہے۔ ایسے گئے گزرے دور میں اللہ ہم کو اس محنت میں لگائے ہوئے ہیں، ہمارے روزانہ 2-5 گھنٹے اس محنت میں لگتے ہیں، مہینے میں سے روزہ لگ جاتے ہیں، سال میں چلہ لگ جاتا ہے۔ یہ اللہ تیرا احسان ہے، تو اس کو قبول کر لے اور آگے کی توفیق دے دے، مزید ہمیں آگے بڑھا دے۔ مولانا نے جو فرمایا کہ ہمیں گھوڑے کی چال چلنا ہے، گھوڑا جو ہے نا سرپٹ دوڑتا رہتا ہے، دوڑتا ہی رہتا ہے، آگے ذرا اس کو لگام ہلاؤ کہ چلنا شروع ہو جائے گا، سیل سٹارٹ سے زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ ذرا یوں کیا کہ چلا۔ تو ہمارا بھی یہی ہدف ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا کہ ان کے کام میں ٹھہراؤ نہیں تھا، کسی جگہ ٹھہرے نہیں۔ اسی لیے تو اسلام میلوں کی رفتار سے روزانہ، اور خصوصاً جو ہے تو عمر کا دور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قربانیوں کا، مجاہدوں کا اور تربیت پانے کا دور رہا، کہ جس میں آپ کی اور آپ کے ساتھ صحابہ کی زبردست آزمائشیں ہوئی، زبردست آزمائشیں ہوئی۔ جب ہمارا ہدف دنیا نہیں ہوگا تو ہم آزمائشوں سے گھبرائیں گے نہیں، فقر سے،
مصیبتوں سے، حالات سے، مانگنا تو نہیں ہے کسی حال میں بھی، لیکن ہمارا ہدف اگر دنیا نہیں ہے تو موت تک بھی اگر کسی کے حالات کشادہ نہیں ہوئے تو وہ ناکام نہیں ہوا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حالانکہ مالدار باپ کے بیٹے تھے، لیکن جب ان کی تدفین ہوئی تو ان کے پاس ان کا ذاتی کفن نہیں تھا، یا ان کا کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جو ان کے کفن کا انتظام کرے، یا ان کے دوستوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کے کفن کا انتظام کرے، تو وہ کفن جو ہے حمزہ کے لیے لایا گیا تھا، اسی میں سے ایک ٹکڑے میں ان کو کفن دیا، جس سے ان کا پورا جسم نہیں ڈھپا، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا نام دنیا میں روشن ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے وارث بن گئے، وہ ناکام نہیں گئے۔ ایسے بہت سارے صحابہ ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں۔ یہ جو احد میں جو شہید ہوئے، احد میں شہید ہوئے تو حمزہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جو لوگ تھے وہ احد میں ہی دفن ہو گئے، وہی دفن ہو گئے، تو وہ دنیا سے ناکام نہیں گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ان سارے حالات سے گزر کر ناکام نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمارے سامنے ہماری محنت سے آخرت ہے تو پھر ہمیں دنیا کے حالات کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ ہمارا فقر، ہمارا فاقہ، ہماری تنگیاں، کاروبار کی کمی، وہ کبھی بھی پریشان نہیں کرے گی، بلکہ ہمارے سامنے اللہ کا خزانہ ہو کہ اللہ اپنے خزانے سے ہماری ضرورتیں پوری کر دے گا، اور جو دنیا ہماری مقدر کی اللہ نے رکھی ہے اس میں اللہ برکت دے دے گا۔ یہی ہم مانگ سکتے اللہ سے۔ حضور علیہ السلام نے یہی کہا کہ اللہ تو نے میری مقدر میں جو روزی لکھی ہے اس میں برکت دے دے اور اس پر مجھے قناعت دے دے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، کہ یا اللہ تو نے میری مقدر میں جو رزق لکھا ہے اس پر مجھے قناعت دے دے اور اس روزی میں میرے لیے برکت دے دے، تاکہ مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے پاس جانا نہ پڑے۔ اس لیے جن اسباب میں ہم لگے ہیں اس کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہو کہ دن بدن ہم کام میں ترقی کریں، آگے بڑھیں۔ ہاں، اللہ آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھاتا ہے، والسابقون السابقون، آگے بڑھنے والوں کو اللہ آگے بڑھاتا ہے۔ اولئک ہم المقربون، کہ وہی مقرب لوگ ہیں جو نیکیوں میں، طاعات میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، اور اتنی بڑی خیر کہ جس کے ذریعے ہم ہمارے خاندان سنبھل جاوے، ہماری بستی سنبھل جاوے، ہمارے علاقے میں دین آوے اور پورے عالم میں دین زندہ ہو۔ اس وقت خصوصاً جن حالات سے دنیا گزر رہی ہے، جن حالات سے دنیا گزر رہی، لوگ ہمت کے اعتبار سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، لوگ کیسے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ ہمتیں ٹوٹی ہوئی لوگوں کی، ڈر کا ماحول ہے، خوف کا ماحول ہے، ایسی آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، وبائیں، بلائیں، اچھے اچھے لوگ جو ہیں، پہلوان جو ہیں، ہمت ہارے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ نے توفیق دی ہم کو کہ ہم نقل و حرکت کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، اللہ کی بات بول رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کے نام پر ہم ایک دوسروں کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ اسی کی توفیق ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہو کہ مزید اس میں اضافہ ہو، مزید اور آگے بڑھے، اور آگے جاوے، اور آگے جاوے۔ اس کا منتہا نہیں ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اس لیے جو رخ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، یہ جو طریقہ کار ہے دعوت کا، ایک نظام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا۔ بقول حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ربانی لہر ہے۔ ہر زمانے میں ربانی لہریں چلتی ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں اس وقت خصوصاً ان حالات سے، جو اس سال جو ہمارا گزرا ہے، اس وقت میں جو اس محنت کے راستے سے خیر وجود میں آئی ہے، خدمت کے لائن سے، میڈیکل کے لائن سے، اور دیگر لوگوں کو ہمت اور دلاسا دینے کے اعتبار سے، جہاں کام کی مضبوط شکلیں تھیں فوراً ساتھی کھڑے ہو گئے، سوچنے پر لگے۔ لوگ اپنی جان کے فکر میں تھے، لوگ اپنی جان کے فکر میں تھے، گھر میں اندر سے اندر جا رہے تھے۔ جو صحن میں بیٹھتا تھا وہ اندر گیا، جو اندر تھا وہ کمرے میں چلا گیا، جو کمرے میں تھا بستر پر چلا گیا۔ اور یہ کام کرنے والے جو ہیں گھر سے باہر آئے اس وقت کہ بھئی کون فقیر ہیں، کون غریب ہیں، کس کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، کون بیوہ ہے، کون مسکین ہے، کون یتیم ہے، کہاں دیہاتوں میں ابھی لوگ نہیں پہنچے ہیں۔ یہ اسی کا فضل ہے، یہ طریقہ کار کی برکت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ طریقہ کار کی برکت ہے، یہ ربانی لہر ہے، یہ ربانی لہر ہے کہ جس سے لوگوں کو خیر مل رہی ہے اور اطمینان اور سکون حاصل ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم پیچھے ہٹ نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں، آگے بڑھیں۔ جان ایک ہی ملی ہے،
جان اللہ کی طرف سے ایک ہی ملی، ایک مرتبہ ہاتھ سے گئی وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ صحابہ کو اس کا احساس تھا، صحابہ کو اس کا احساس تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ جب ان کو لے جایا گیا شہید کرنے کے لیے، تو اتنا مضبوط آدمی، بھرکم آدمی، جو بادشاہ اور اس کے جلادوں کے سامنے وہاں نہیں رویا۔ انہوں نے جب دھمکی دی کہ ہم تم کو مار دیں گے، یہ کریں گے، اتنی بڑی لالچ دی پہلے کہ تم نصرانی بن جاؤ، ہم تم کو آدھی حکومت دے دیں گے، اور بادشاہ کہہ رہا ہے میری بیٹی سے شادی کروا دوں گا، نصرانی بن جا، تو کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بولے پھر ہم تم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں گے اور تم کو مار دیں گے۔ تو کہہ رہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جلاد لے کر جانے لگے تو راستے میں رو دیے، تو جلادوں نے دیکھا کہ ابھی آدمی نرم ہو گیا ہے، تو ان کو لے کر واپس آئے کہ بادشاہ سلامت، آپ جو چاہ رہے تھے یہ نرم ہو گیا۔ تو بادشاہ کہہ رہا بھائی میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا تو نصرانی بن جا، آدھی حکومت دے دوں گا اور میری بیٹی سے شادی کرواؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے جو جملہ کہا ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی عبرت کا جملہ ہے اور بار بار یاد کرنے کا جملہ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی جان جانے پر نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کاش کہ آج میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے برابر جانیں ہوتی اور میں باری باری ساری جانیں اللہ کے نام پر دے دیتا، کاش کہ میرے پاس اتنی جانیں ہوتی۔ اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی جان ہے، یہ صرف ایک جان ہے۔ تو بادشاہ کے کنٹرول میں پورے ہیں، لیکن اوپر سے ابھی طے نہیں ہے جان جانے کی، وہ پوری تیاری کے ساتھ۔ تو جو بادشاہ اتنے سخت ظلم پر آمادہ تھا وہ بھی ان کی بات سن کر موم ہو گیا اور کہہ رہا ہے اچھا تم میری پیشانی پر بوسہ دے دو میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ پیشانی پر بوسہ دینا عزت کے بڑے آدمی کو وہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ عبداللہ ابن حذافہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایک بوسے میں یعنی ایک آدمی کی جان چھوٹنے پر میں بوسہ نہیں دے سکتا۔ میرے پاس میرے جتنے ساتھیوں کو تم نے قید کیا ہے، اگر ان سب مسلمانوں کو چھوڑ دو تب میں بوسہ دوں تمہاری پیشانی۔ تو کہہ رہا ٹھیک ہے، اس کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو جان لینے کے در پہ ہے وہ اس پر عمل کہ میں سارے مسلمانوں کو چھوڑ دوں گا۔ تو عبداللہ ابن حذافہ نے ان کو بوسہ دیا اور اپنے سارے ساتھیوں کو اس قید سے چھڑوا کر لے آ کر مدینہ واپس پہنچے۔ جب مدینہ منورہ ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ان کا پورا قصہ کہ ایسا ایسا ہوا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یقبل علی رأس عبداللہ ابن حذافہ وانا ابدأ بہ، کہ سارے مسلمانوں کے ذمہ حق ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ کی پیشانی پر بوسہ دے اور میں اس کی شروعات کروں گا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے بوسہ دیا، پھر سب نے دیا۔ تو جذبہ ان کا کیا ہے کہ ایک جان ہے، صرف جان ایک ہی ہے، گھٹ کے مرتے ہیں سدا جان بچانے والے۔ جو جان بچا بچا کے رکھتا ہے، جو مال بچا بچا کے رکھتا ہے، اس کو آج تک کسی کو کام نہیں دیا ہے۔ جنہوں نے بھی بچا بچا کے رکھا ہے، نہ ان کی جان کام آئی نہ ان کا مال، وقت پر وہ ہٹے کٹے تندرست تھے، بڑی انہوں نے جان بچانے کی کوشش کی، لیکن جس وقت ان کی موت کا وقت آیا ان کی جان نہیں بچ پائی، اور ان کے مال جانے کا وقت آیا انہوں نے بڑی محنت سے بچا کے رکھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ مال اجڑ گیا۔ بڑے ہی سعادت مند خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کی جان اور مال اللہ کے نام پر لگ جاوے۔ طوبیٰ لعبد، یہ حدیث پاک ہے، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اور شر کے لیے اللہ اس کو تالا بنا دے۔ یہ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، ان چیزوں کو ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ ہم خود اپنی محنتوں کی قدر کریں۔ سب سے پہلے تو ہم خود قدر کریں اور شکر گزار بنیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ شکر پر نعمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، مزید اللہ کی طرف سے توفیق ملتی جائے گی، اور توفیق ملے گی، اور توفیق ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی جان و مال کے اکثر حصے کو اس کے نام پر لگانے کی توفیق دے گا۔ ہماری مقدر کی دنیا اجڑے گی نہیں، مقدر کی دنیا نہیں اجڑے گی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دے گا، ایسے اسباب مہیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کم محنت میں وہ روزی دے دے گا جو بہت زیادہ محنت کے ساتھ ہم لے رہے۔ صحابہ کا وہی ہوا، جب انہوں نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کم محنت میں ان کی دنیا دے دی، بلکہ اس سے زیادہ دی، برکتوں کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ اس لیے ہم اپنے اسباب کو نہ دیکھیں اور اپنے حالات کو نہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، اللہ پر نظر کریں
کل بھی اللہ ہی کرنے والا تھا، آج بھی وہی ہے، اور آئندہ وہ اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت اور اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے۔ اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ، اس کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ جو تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اس لیے آئندہ کے لیے آئندہ 2 مہینے تک جو ہمارا ایک نظام ہے کہ 2 مہینے کی ترتیبیں بنتی ہیں، ہم پرعزم ہو کر اچھے سے اچھے عزائم کریں، اچھے ارادے بنائیں۔ آئندہ جیسے گزشتہ ہمارا صوبے کا مشورہ یہی ہوا تھا، تو بزرگوں نے ایک بات آپس کے مشورے سے طے کی، آج سے 4 مہینے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چلے کی جماعت جا سکتی ہے ستمبر میں اور اگست میں، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کیا ہوگا، اسی شش و پنج میں تھے کہ اب کام ہو کر بھی سکیں گے نہیں کر سکیں گے، سارا بند ہو گیا ہے۔ 3 دن کی جماعتیں بڑی مشکل سے اندر چل جاتی تھی، لیکن دھیرے ساتھیوں نے ہمت کی، ارادے کیے، عزائم کیے، حوصلے بنائے، دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی، شکلیں بنائی۔ تو یہ گزشتہ 2 مہینے میں اپنے صوبے سے تقریباً 900 جماعتیں چلے کی روانہ ہو گئی، نہیں 500 جماعتیں اپنی یہاں کی 500 جماعتیں چلے کی روانہ ہو گئی، اور یہ مہینے بھر میں تقریباً دوسری 200 جماعتیں ہو گئی ہوگی۔ اپنے ضلع کی تقریباً 60-65 جماعتیں تو روانہ ہو گئی، 70 جماعتیں روانہ ہو گئی، الحمدللہ، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ آگے کے لیے ان ساری کارگزاریوں کے بعد صوبے کے ذمہ دار حضرات نے آپس میں بیٹھ کر ایک مذاکرہ کیا، مشورہ کیا کہ بھئی گزشتہ موقع پر مشورہ کر کے ایک بات چلائی گئی کہ بھئی چلے کی جماعتیں بنائی جاوے، تو اللہ ہی نے اس بات کو چلا دیا۔ آگے کے لیے جو بات طے کی کہ بھئی آئندہ بھی ان 2 مہینوں میں ہمیں تو وہ اس وقت کی وہ آواز لگی اور اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ ابھی اس وقت جو ہے یہ آواز لگ رہی ہے کہ بھائی 4 مہینے کی جماعتیں جو ہمارا ہر سال کا معمول، یہ دسمبر میں 10 اجتماعات ہوتے تھے اور 10 اجتماعات ہمارے جنوری میں ہوتے تھے، اور ان اجتماعات سے تک 500 کے قریب جماعتیں ہماری 4 مہینے کی جاتی تھی ہر سال، یہ 2 مہینے میں۔ تو اسی بات کو لے کر صوبے کے ذمہ دار حضرات نے اس کو طے کیا کہ بھئی ہمیں یہ آواز لگانی چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو ہمت دے کر اس رخ پر پڑھنا چاہیے۔ اس پر سب کا اتفاق ہوا۔ پھر صوبے مشورے میں نشرے والوں کے سامنے اس کو رکھا، اور پھر ضلع والوں نے بیٹھ کر اس کے عزائم کیے، تو تقریباً 600 جماعتوں کے عزائم آئے، جو ضلع والوں نے، کسی نے 50، کسی نے 40، کسی نے 30، وہ جو عزائم آئے کسی نے 20 کیے ہیں۔ تو وہ عزائم جب جمع ہوئے تو وہ عزائم تقریباً 600 جماعتوں کے آئے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وجود دے دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں چونکہ ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ سب سے پہلے تو میری اپنی ذات، سب سے پہلے سوچ، امرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں صحابہ کے مشوروں کا تذکرہ کیا کہ وہ اپنے کاموں کو مشورے سے طے کرتے ہیں، اس کے بعد کسی جگہ پر مشورے کے بعد نماز کا ذکر کیا، کسی جگہ اور دیگر چیزوں کو تذکرہ کیا، یہاں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مشورے کے بعد فوراً جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے مما رزقناہم ينفقون، کہ یہ اپنے کاموں کو آپس کے مشورے سے طے کرتے ہیں، اور اللہ کے رکھ ہم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ایک چیز ہو گئی کہ ہم مشورے میں بیٹھیں گے تو انفاق کی نیت سے بیٹھیں گے، خرچ کرنے کی نیت سے۔ اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے، جان دی ہے، مال دیا ہے، صلاحیتیں دی ہے، اس نیت سے ہم بیٹھیں گے کہ ہم اپنی ذات سے قربانی دیں گے اور اپنی جان مال اللہ کے نام پر لگائیں گے۔ سب سے پہلے سوچ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور جن ضلعوں میں، جن علاقوں میں سوچ کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے وہاں سارے تقاضے اپنے آپ پورے ہو جاتے ہیں، اوپر سے نیچے تک کہ ذمہ دار حضرات خود قربانی۔ یہ دیکھو نا، چلے کی جماعتیں گئی تو ہمارے ضلع کی سطح کے ذمہ دار صاحب چلہ لگا کر آ گئے، اسحاق بھائی چلہ لگا کر آ گئے، اور دیگر جو ہمارے ذمہ دار ساتھی حلقوں میں، شبیر صاحب جا کر آ گئے، مولوی مزمل صاحب جا کر آ گئے، اور جو ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں بہت سارے، وہ اپنے اپنے حلقوں میں چلہ لگا کر واپس آ گئے۔
تو پیچھے جماعتیں اپنے آپ بننا شروع ہو گئی. اس وقت جو ہمارے سامنے یہ تقاضا ہے، اگر ہمارا یہ مجمع جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے توفیق دی ہے، ان میں بعض ساتھی 10 20 مرتبہ 4 مہینے لگا چکے ہیں، بیرون میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ سفر کر چکے ہیں، اگر یہ ہمارا مجمع طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ ان 2 مہینوں کے دوران میں 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد مہینے کے بعد 1 مہینہ تیاری کر کے ہم انشاءاللہ اپنے ساتھ اپنی 4 مہینے کی جماعت بناتے ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اپنے ضلع کی ہر مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بن جائے گی. اس کے لیے بھائی سب تیار ہیں؟ ارے بھائی تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے کہ انشاءاللہ ہم جماعت بنائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر پیش کرو کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ہم اپنے ساتھ 4 مہینے کی جماعت بنائیں گے. تاریخ آپ لوگ طے کر لیں کہ بھائی 1 مہینے تک کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے کی جماعت اپنی بنائیں گے. ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے. اور کھڑے ہو جاؤ، ہر مسجد سے ایک ایک ذمہ دار کھڑے ہو جاویں تو آسانی سے انشاءاللہ ہماری یہ جماعتیں مکمل ہو جائے گی. ہمت سے کھڑے ہوں. 4 مہینے کوئی بڑی بات نہیں ہے. 8 مہینے گھر گزار دیے ہیں، مارچ سے لے کر ابھی تک کے 8 مہینے تقریباً گھر گزر گئے. ہمت کے ساتھ پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، شکلیں بنائے گا، راہیں کھولے گا. اور جو بات آ رہی تھی کارگزاری میں قابو میں نہیں آ پایا، نہیں ہو پایا، نہیں، وہ سارا حل ہو جائے گا اس کے پیچھے. ہمت سے کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہوں ہر مسجد سے. اور سب سے پہلے ہم اپنے آپ پر نظر کریں. ہمت سے کھڑے ہوں. جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا انشاءاللہ، اور اللہ چلائے گا، اللہ چلائے گا. اور پیش کریں. گھبراوے نہیں، ہمت رکھیں. ہر بستی سے ہر مسجد سے فوری طور پر ابھی نہیں جانا ہے، کل نہیں جانا ہے، آپ اپنی پوری تیاری کریں. 1 مہینہ لے لیں، لیکن کچھ نظام بنا کر اپنے ساتھ اپنی جماعت 4 مہینے کی بنا لیں. جی بھائی ہمت سے پیش کریں. ہر مسجد والے کھڑے ہوں، ہر مسجد والے پیش کریں. جی بھائی